معزز حاضرین جمع، میں خطبہ مسلمہ کے بعد سورۃ النور آیت نمبر 63 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اسی طرح ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی جسے امام حاکم نے المستدرک کے اندر نقل کیا۔ یہ آیت کریمہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت اور اس کے امپورٹنس کو بیان کرتی ہیں۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم امت محمدیہ بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک روشن مستقبل کا ضامن ہے، ضمان کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی ذات اور آپ کی بات اور آپ کی عادات و اطوار، آپ کی سنتیں، آپ کی ہر ادا اس امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور ہمیں آپ کی رحمت بھری عادتوں کو، آپ کی رحمت بھری اداؤں کو، آپ کی رحمت بھرے احکامات کو، حکموں کو جو ہے اپنانا چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ کی ذات میں، آپ کے عادتوں میں، آپ کے اطوار اور طریقے میں، آپ کے اداؤں میں، بلکہ آپ کی زندگی کے ہر لمحات میں ہم نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ اسوہ حسنہ رکھا ہے، بہترین نمونہ رکھا ہے۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کے تمام ادائیں اور آپ کے احکامات اور آپ کی سنت و عادتیں ہمارے لیے رحمت کا ہی ضامن ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری اطاعت کرو، یعنی نبی کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری یعنی محمد کی اتباع کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی محبت اگر کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اس پر کیا اللہ کی نوازشیں نازل نہیں ہوں گی؟ کیا اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے وہ مالا مال نہیں ہوگا؟ کیا اسے دنیا کا ہر خیر اور بھلائی نصیب نہیں ہوگی؟ اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کا محبوب بن جائے، جسے اللہ رب العالمین چاہنے لگ جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، آپ کی ہر ادا اس امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور خیر و برکت کی جو ہے ضامن ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پسے کش ڈال دے، چھوڑ دے، سنتوں کا تارک بن جائے، سنتوں کو چھوڑنے والا بن جائے، آپ اپنی زندگی میں اس کا نمونہ نہ مانے تو اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں ہے۔
یہ گویا کہ ایک لعنتی ہے اور ایسا آدمی ہے جو نامراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے امام حاکم نے ہی المستدرک علی الصحیحین کے نام سے یعنی انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیزیں ہیں یا چھ کام ہیں لعنتہم جن پر یا چھ طرح کے لوگ ہیں جن پر میری لعنت ہے یعنی میں لعنت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعْنُهُمُ اللَّهُ اور ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے وَكُلُّ نَبِيِّهِمْ اور ہر نبی کی اس پر لعنت ہے۔ ان میں سے ایک چھٹا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالتَّارِكُ لِلسُّنَّةِ جو میری سنتوں کو ترک کرنے والا ہے، میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے، میری سنتوں کو اہمیت نہ دینے والا، اعراض کرنے والا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دوری، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری، یعنی ایسا آدمی لعنتی ہے، نامراد ہے، بدنصیب ہے جسے اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ ملے۔ تو یہ کون ہے؟ جو سنتوں پر چھوڑنے والا۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا، آپ کی اداؤں کو، آپ کے طور طریقے کو آئیڈیل نہ ماننا، نمونہ نہ ماننا، اسوہ نہ ماننا، یہ ہمارے لیے نامرادی کا سبب بن سکتی ہے، لعنت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور آپ کو روایت تو مشہور ہوگی، ہر خطبہ نکاح کے اندر آپ نے سنا ہوگا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، میرے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، آپ کے ہر حکم کو ماننا، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے رحمت اور خیر و برکت کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، میرے حکم کے خلاف جاتے ہیں، ایسوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ ان لوگوں کو ذلت سے دوچار کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عزت، عظمت اور بلندگی عطا نہیں کرے گا۔ یہ سب عزت سے محروم ہو جائیں گے، عظمت سے محروم ہو جائیں گے۔ کون لوگ؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ جو ہے بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے۔ دیکھیے اس کی کئی مثالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جب کی جاتی ہے کیسی ذلت اور رسوائی انسان کو حق میں آتی ہے۔ کئی مثال، ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کئی اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا، ایک شخص وہ تھا جو اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے جو ہے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے شخص سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے ہی ہو جیسے تم نے کہا، جو تم نے کہا ہو وہ سچ ہی ہو۔ نتیجہ یہ ہوا، صحابی کہتے ہیں مسلمان کہ زندگی بھر اس کا دایاں ہاتھ کبھی اٹھا مسل ہو کبھی نہیں اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، آپ کے احکامات پہ عمل کرنا، آپ کی مخالفت سے بچنا، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہے۔ اگر مخالفت کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی لعنت کا اور دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب۔ اب جب تک اس کا ہاتھ نہ اٹھا تو لوگوں میں اسی بات سے مشہور رہا کہ اس نے نبی کی مخالفت کی تھی اور اس کا ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی ذلت اور رسوائی ہو۔ دیکھیے اگر آج ہماری زندگیاں خیر و برکت سے خالی ہیں، عزت
اور عظمت سے خالی ہیں، تو اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہی ہے، سب سے بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے مخالفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اعراض۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا تو دور کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو اپنانا دور کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی اداؤں سے محبت کرنا بہت دور کی بات ہے۔ آج مسلمان جو نبی کو اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کھلا علانیہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہیں آپ کے احکامات سے۔ کئی آپ معاشرے چاہے وہ بزرگوں کو لیں، وہ اپنے خاندانی رسوخ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے رسولیات کو باقی رکھنے کے لیے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کر جاتی ہیں۔ عورتوں کو لیجئے، عورتیں اپنے شہرت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے خوبصورتی اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برتر بتانے کے چکر میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو لیجئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حد تک مخالفت کرتے جا رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں ہے۔ نوجوان اپنے آپ کو بہتر دوسروں سے بچانے کے چکر میں، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے چکر میں، اپنا روب دوسروں پر ڈالنے کے چکر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعاطف مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم سے چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، جن کی تربیت کرنا ماں باپ کا حق ہوتا ہے، وہ بچوں سے بھی ماں باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، جب پر ان پر ابھی احکامات لاگو نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کی یہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ عام سی مثال ہے دنیا میں دی جاتی ہے کہ پودا اگر چھوٹا ہو اسے اسی وقت سیدھا کیا جائے تو اچھا تناور درخت بن سکتا ہے، اگر اس وقت وہ ٹیڑھا ہو جائے یا خراب ہو جائے، اس پر دھیان نہ دیا جائے، وہ بڑا بھی نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ عام سی بات ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے ہمارا یہ ذہن کیوں نہیں ان باتوں کو قبول کرتا؟ تو اس میں بچے بھی مخالفت میں داخل ہیں، ماں باپ کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ یعنی گویا کہ ہمارے معاشرے کا ہر شعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ نہیں اور لوگوں کا کوئی بھی شعبہ نہیں ہمارے پاس، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے عورتیں ہو، چاہے بچے ہو، چاہے ادھیڑ عمر کے لوگ ہو، ہر کوئی مخالفت میں ملوث ہے۔ اور ہر شعبے میں زندگی کے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے وہ شادیاں وغیرہ ہو یا دیگر اور بہت سارے معاملات، یعنی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، آپ کی اداؤں سے محبت کرنا اور ان کو ماننا تو بہت دور کی بات، الٹا مخالفت ایک دم علانیہ طور پر کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑی سخت الفاظ میں فرمایا، سورۃ النور آیت نمبر 30 جو میں نے خطبہ اولیٰ کے بعد پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا لہذا انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے خوف کھانا چاہیے، کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کسی فتنے میں، آزمائش میں ڈال نہ دیا جائے، مبتلا نہ کر دیا جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے فتنوں اور عذابات کی دھمکی دی گئی اس آیت کے اندر۔ ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو دین کے، اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ عذابات میں مبتلا نہ ہو جائیں دنیا اور آخرت کے، کہیں وہ مصیبتوں میں، کہیں وہ فتنوں اور آزمائشوں میں نہ ڈال دیے جائیں۔ اور یہ میں اس بات کو اس آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب، آج ہماری ہر طرح سے دشمنوں کے غلبے کا سبب
اور ہر طرح سے ذلت و رسوائی کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اور آج ہمارے دلوں کے اندر جذبہ اطاعت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو ہے، لیکن ان کی جذبہ اطاعت ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں۔ آج ہم اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتے ہیں، ہم کس کی کر رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنے چاہنے والے کی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے چاہنے والے کی کر رہا ہے، کھل کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر فلمی اداکاروں سے محبت کرتا ہے تو انہیں کو فالو کر رہا ہے، اگر کوئی کرکٹر سے محبت کر رہا ہے تو انہیں کو فالو کر رہا ہے، اور یہ ہر اسپورٹس میں ہو یا فلمی انڈسٹری کے ذریعے ہو یا کسی اور، وہ کسی ایک کو اپنا آئیکن بنا کر رکھا ہوا ہے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے جا رہا ہے، چاہے وہ خواہشات، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو یا مخالف ہو، بس اس کے دل کے مطابق ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اس طرح کی مخالفت آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کا احکام ہم پر غالب کیوں نہیں آئے؟ پھر ہمیں فتنوں اور آزاروں میں مبتلا کیوں نہیں کیا جائے گا؟ ہمیں ذلیل اور رسوا کیوں نہیں کیا جائے گا؟ ہماری بدقسمتی کیوں نہیں چمکے گی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے جس سے بھی آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی مخالفت ہمارے حق میں کتنی ذلت اور کتنی رسوائی لا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہر نبی، ہمارے نبی نہیں بلکہ ہر نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اور اس کا ہر حکم خیر و برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ہر حکم اس کا خیر و برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسری جنگ احد، جنگ بدر، مسلمانوں کی جیت کے پوری طرح سے مسلمانوں کا جو ہے شہرت، ان کا نام اور ان کی عزت اور شان بڑھ گئی پورے عرب کے اندر۔ پھر ایک دوسری جنگ ہوئی بدلے کے چکر میں، غیر مسلمین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، جنگ احد۔ جنگ احد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو برابر کیا، اور فوج کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جانے میں پہاڑی کی اس کے اوپر کھڑی کی تاکہ یہاں سے نہیں اترنا، کسی بھی حال میں نہیں اترنا، چاہے ہم جنگ جیت جائیں چاہے ہم جنگ ہار جائیں، یہاں تک کہ ہم ہار جائیں اور چیل کبھی ہمارے جسموں کو کھائے تب بھی نہیں اترنا، ہر حال میں یہاں کھڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہوا کہ مسلمان وہ جنگ جیت گئے اور دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے، گراؤنڈ چھوڑ کر نکل گئے۔ اور جب دشمن ہار کر چلا جاتا ہے اپنے گھوڑے، اونٹ اور بہت ساری چیزیں وہیں چھوڑ کر جاتا ہے، اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور یہ جیتنے والے کے حق میں آتا ہے۔ تو مسلمان جو اس گراؤنڈ میں موجود تھے میدان میں، انہوں نے اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو وہاں پر کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا حکم دے کر، ہلنا نہیں آتے، جیتے یا ہارے، ان میں انہوں نے جب دیکھا کہ اب مسلمان تو جیت چکے ہیں اور دشمن تو بھاگ چکا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، چلو ہم بھی نکلتے ہیں۔ ان کے جو امیر تھے انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، بہت لوگ آگے نہیں، اللہ کے نبی منع کر، لیکن چند کے سوا سب اتر گئے اور جا کر وہ بھی جو ہمارے غنیمت جمع کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کے طرف سے یہ جنگ میں آئے ہوئے تھے، شریعوں لیڈر تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ایسے پیچھے یہاں سے نکلے، پیچھے پہاڑی سے ہوتے ہوئے مسلمان یہاں پر پورے والے غنیمت کے چننے میں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ ہے، اس کے ایک چھوٹی سی وہاں سے راستہ نکلتا تھا، وہاں سے وہ نکلا، مسلمانوں کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا اور انہوں نے حملہ بول دیا اور مسلمان ادھر سے ادھر نکل گئے۔ جیتی ہوئی جنگ پھر سے ہار میں، شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ رضی اللہ اجمعین جو ہے شہید ہوئے۔ ایک تو جیتی ہوئی جنگ ہاری، دوسرا صحابہ کو کئی صحابہ شہید ہوئے، اور اوپر سے وہ ذلت و رسوائی کا۔ آپ جانتے ہیں جنگ کس کے لیے کی جا رہی تھی؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ لڑنے والے کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی، لیکن اس کے باوجود جب ایک حکم کی مخالفت ہوئی، اللہ رب العالمین نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا۔
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اسی لیے کہا گیا کہ رسول جو تمہیں لے اسے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ان کا کام تھا نہیں اترنا چاہیے تھا، نہیں، اللہ کے نبی نے روکا. یہ آپ کا اپنا حکم نہیں تھا. اس لیے میں نے کہا کہ رسول اپنے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کے ہر حکم کے اندر خیر اور حکمت ہوتی ہے. تو اسی لیے ان کے حکموں کو ماننا ہمارے باعث سے خیر اور شر ہو سکتا ہے، اور ان کی مخالفت ہمارے ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہمارے کتنی خیر و برکت ہو سکتی ہے. اس کی کئی مثالیں صحابہ اجمعین کی زندگی میں بھی زندگی میں ہم کو ملتی ہیں. دیکھیے، ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے قد والے تھے اور رنگ بھی ان کا اتنا خوشنما نہیں تھا، لیکن متقی، پرہیزگار، دیندار. اللہ کے نبی کا اللہ کے رسول مجھے بھی شادی کرنی ہے، مجھے بھی نکاح کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ تمہاری بیٹی ہے؟ لگے ہاں، شادی کے لائق تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جلیبیب کے ساتھ ان کا نکاح کروا. صحابی نے کہا کہ میں اکیلے کیسے فیصلہ کروں؟ اللہ کہ میں ذرا گھر جا کر مشورہ کر کے آتا. وہ گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا. تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، یہ ہماری بیٹی کا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب انہوں نے کہا کہ جلیبیب وہ تو ایسے سیدھی بات نہیں کہتے، وہ چھوٹے سے قد والے ہیں، ان کا رنگ اتنا ہی ہے اور بالکل غریب ہیں، کیسے دیں گے؟ ان کی وہ جو بیٹی جس کے رشتہ آیا ہوا تھا وہ وہیں پر موجود تھی. جب ماں نے کہا کہ نہیں چاچا بولو ہم نہیں کریں گے، تو وہ کر جانے لگے والد. تو بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم آپ کو دے کر بھیجا ہے، اب وہ حکم لوٹانا چاہتی ہیں، اب وہ حکم لوٹانا چاہتے ہیں. میرے نبی نے رشتہ طے کیا، میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضائع نہیں کریں گے، یعنی میرے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا ان کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نکاح طے ہوا، شادی ہوئی. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان دونوں کو، اللہ رب العالمین ہر خیر ان پر بارش کی طرح برسا، اللہ تعالیٰ ان کو ہر مصیبت سے بچا. نتیجہ یہ ہوا کہ انصار صحابہ کے اندر بعد میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے جلیبیب پائے. اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا، یہ خیر و برکت. اور اسی طرح ایک حکم میں آپ کو بتا دوں، شادی بیاہ کا مسئلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اور لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے کتنے وجوہات سے؟ 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرو. یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا میں 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. کیا کیا ہے؟ خوبصورتی دیکھ کر، مال دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، دین دیکھ کر. یہ 4 طرح کے لوگ ہیں، یہ دیکھ کر کے شادی کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا فذکر بذات الدین. یاد رکھنا، آپ کیا کرنا، اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں فذکر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دینا. خوبصورتی ہو نہ ہو، خاندان حسب نسب ہو یا نہ ہو اس کا، یا پھر مالدار ہو نہ ہو، لیکن وہ دیندار ہو، اس بات کا دھیان دینا. ہاں، اس کے ساتھ تینوں ہیں وہ الگ بات، نور علی نور، سونے پہ سہاگا. لیکن اگر دینداری نہ ہو، یہ تینوں چیزیں موجود ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں. یہ مخالفت ہے. اس حکم کو صحابہ اچھے سے سمجھتے، ہم اور آپ نہیں سمجھے. ہم بولیں گے کہ دیندار کو ترجیح دو جی، اس کے اندر وہ اس کا لیول برابر نہیں ہمارا، اس کا فلاں یہ نہیں، اس کا فلاں یہ نہیں. دینداری ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہوتا تو اچھا ہوتا. تو اس وجہ سے، یہ مخالفت کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر وبال بھی نازل ہو سکتا ہے. صحابہ اس حکم کو اچھے سے جانتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے. آپ حاکم وقت ہیں، بادشاہ ہیں. آپ کی عادت تھی کہ رات میں آپ جو ہے محلے میں چکر لگایا کرتے. ایک مرتبہ آپ چکر لگاتے ہوئے گھر کے پاس پہنچے، جو دودھ بیچا کرتی تھی ایک عورت. اس نے اپنی بیٹی کو حکم دیا، بیٹا دودھ میں پانی ملانا. دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا، تو دودھ میں پانی ملانا. بیٹی نے کہا اے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا. لیکن عمر یہاں کہاں ہے؟ عمر کہاں ہے؟ عمر تو اپنے گھر میں ہوں گے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں
الم یعلم بان اللہ یرا، بچی نے کہا، 2-3 مرتبہ اس ماں نے کہا، 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا، بعد میں لاکھ نے کہا الم یعلم بان اللہ یرا، آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ عمر دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ عمر بازو میں کھڑے سن رہے ہیں، سنا کہ بچی کو کتنا خوف ہے اللہ رب العالمین، یہ تقوی اور متقی پرہیزگار ہونے کے 4 دیواری کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کی جو ہے ماں کو تعلیم دے رہی ہے، اس سے بڑھ کر نیک اور صالح عورت کون سی ہے؟ وہ واپس گھر گئے، صبح میں اپنے غلام سے کہا کہ فلاں جگہ رات میں گیا تھا، جا کر دیکھنا کہ اس لڑکی کا کیا معاملہ ہے۔ وہ گئے، معلوم کیا کہ اس کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لڑکی کو جا کر اس کے گھر والوں کو جا کر پیغام دینا کہ عمر عاصم کے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگا۔ عاصم شہزادہ تو بادشاہ ہیں تو شہزادے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے ہاتھ مانگا۔ بعد میں نکاح ہوا، ان سے ایک بیٹی ہوئی اور اس بیٹی کا نکاح عبدالعزیز سے ہوا اور ان سے عمر ثانی پیدا ہوا۔ آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، عمر 4 خلفاء کے بعد سب سے بہترین اگر زمانہ مانا جاتا ہے امت اسلامیہ میں، وہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ، امن و سکون والا زمانہ۔ ایک گھاٹ پر شیر بھی پانی پیتا تھا اور بکریاں بھی پانی پیتی تھیں۔ عورتیں رات و رات اکیلے طرح سفر کیا کرتی تھیں، کوئی خوف و خطر نہیں۔ متقی پرہیزگار خلفائے راشدین میں سے ایک ان کو بھی گنا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ کس کے بیٹے ہیں؟ اسی لڑکی کے بطن سے پیدا ہونے لڑکی کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ خیر و برکت، یعنی گویا کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ نیک اور صالح، گویا بتانے کا مقصد یہ تھا میرا یہاں پر نبی اکرم ایک حکم ہے، اس طرح کے کئی احکامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے دیے گئے ہیں، اگر ہم کو اپنائیں گے یقیناً اس کے اندر ہمارے رحمت بھی ہے، خیر و برکت بھی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی معاملے کے اندر تو کسی بھی مومن مرد، کسی بھی مومن عورت کے لیے اختیار نہیں رہ جاتا یہ کرنا کیا نہیں کرنا، اختیار نہیں، فیصلہ اللہ کا، فیصلہ نبی کا سامنے آ گیا۔ اب کسی بھی مومن مرد کے لیے، کسی بھی مومن عورت کے لیے اختیار نہیں کہ اس میں سے یہ چنے یا نہیں چنے، چننا ہی ہے، اسے اختیار کرنا ہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ کھلی بھی گمراہی کے اندر۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں میں کسی کو اختیار نہیں ہے، چاہے تو چنے چاہے تو ریجیکٹ کر دے، نہیں، ان کو چننا ہی ہے۔ اگر نہیں چنیں گے پھر سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ سب سے بڑا وبال بھی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو ٹھیک اسی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہے، تم میں سے کوئی آدمی ہو مومن نہیں ہے جس نے اپنے تمام تر خواہشات کو میری لائی شریعت کے تابع رکھا۔ اللہ کا یہ حکم، اللہ کے رسول کا یہ حکم، اللہ کا یہ فیصلہ، رسول کا یہ فیصلہ، اس کے بعد اپنی انا، اپنی خواہش نفس، یہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھنا۔ میرا دل یہ بولتا ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، یہ سب سائز ہے۔ صرف اللہ اس کے رسول کا حکم، اس کو چننا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر و عافیت ہے، اسی میں ہماری ایمان کی سلامتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت ساری اور بھی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت ترین جو ہے سزا دے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں، اس کے حدود کو توڑ دیتے ہیں،
युदखिलुहु नारा, वो जहन्नम की वो आग में दाखिल किए जाएंगे, खालिदन फीहा, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, वलहु अज़ाबुन मुहीन, और उस जहन्नम में जहां उन्हें हमेशा हमेशा रहना है आग के अंदर, वहां उन्हें जिल्लत वाला अजाब दिया जाएगा, जलील करने वाला अजाब दिया जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी आयतें हैं कि मौका नहीं कि तमाम आयतों को एक साथ आपके सामने बयां किया जाए। ये बात समझनी हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी मानों में उम्मती होने का सबूत अगर देना चाहते हैं, आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो आपके अहकामात को, आपके आदात और अखबार को, आपकी तमाम अदाओं को उसवाए हसना मानते हुए उनकी तमाम शौबों के अंदर अपनी जिंदगी में जो है उनको जो है अमल में लाना है, उनकी फरमाबरदारी करनी है, इताअत करनी है, इत्तिबा करनी है, और हर तरह के मुखालिफ से अपने आप को बचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें हर तरह की मुखालिफत से बचाए रखे, हमें हर हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने वाला बनाए, और जो भी खैर और बरकतें हैं और इज्जतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उससे सरशार फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।